فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ صلوات علیہ۔ موضوع آپ کے سامنے کر عرض کر چکا ہوں کہ اسلام اور امام حسین اور اسلام، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم تمام مجالس کا ماحصل یہی ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت بھی جہاں بھی ذکر امام حسین ہے، پہلی محرم سے لے کر اب، مقصود مجالس، منزل ذکر ایک ہی ہے، کربلا کی بات بیان ہو جائے، ذکر امام مظلوم بیان ہو۔ میں نے یہاں ابھی کچھ دن پہلے جناب مرحوم رئیس الحسن ہلوری صاحب کی، اشارے صاحب کی مجلس میں برسی میں، اسی مدرسے کی مسجد میں پڑھتے ہوئے، شاید 8-10 دن پہلے کی بات ہے، میں نے کہا تھا اس بات کو، یہ مجالس خالی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذکر حسین، مجلس کی ترتیب پر نظر ڈالیں آپ، مجالس کی ترتیب پر نظر ڈالیں۔ جہاں تک تعلق ہے مراسی کا، مرثیوں کا، سوز، سلام، قصائد وغیرہ، ذرا فرق ہے، لیکن جب مجلس کی بات آئے گی تو کوئی بھی خطیب، کوئی بھی ذاکر ہو، خطبہ پڑھے گا، ختم ہو رہا ہے خطبہ تو قرآن کریم کی یا تو کوئی آیت یا حدیث رسول، پھر اس کی کوئی تفسیر یا تشریح ہوگی، اور اس تفسیر اور تشریح کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ مقصود مجالس یہ تو ہے نہیں کہ اماموں کے مشاعرے والا انداز اختیار کر لے گا۔ اب جو بات ہوگی قرآن کی تفسیر کی یا حدیث رسول کی تو اہل بیت اطہار ہی کا ذکر ہوگا، اور یہ ذکر اس لیے لازم و ملزوم ہے، قرآن کی آیت اور تذکرہ اہل بیت۔ کوئی صاحب یہ نہ کہیں دنیا میں کتنے ہی بڑے محقق اسلام کیوں نہ ہوں، بس دیکھیے ان لوگوں کو، مجلس اور بس اہل بیت اطہار، تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ اعتراض ہم پر نہ کریں آپ، کہ مجلس اور ذکر حسین، ذکر اہل بیت، یہ وہ سبق ہے جو ہم نے یاد رکھا، اوروں نے بھلا دیا۔ صلوات محمد علیہ۔ یہی بات نہیں کہہ رہا ہوں جذباتیت میں، حقیقت ہے، سچ ہے، ہم نے یاد رکھا، دلیل دے رہا ہوں۔ یا آیت سے بات شروع ہوگی یا حدیث سے، اس کی تفسیر اور تشریح، آیت ہے تو تفسیر اور حدیث ہے تو تعویل و تشریح۔ تو آیت سے بات شروع ہوگی نا، اور آگے ذکر اہل بیت ہوگا، کیوں نہ ہو؟ پہلے رسول سے کہیے جا کر، کیوں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، صلوات محمد علیہ محمد پر، کیوں فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرا اہل بیت۔ ہم بھی قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں، ذکر اہل بیت شروع کر دیتے ہیں، جو حکم رسول تو اس پر عمل کرتے ہیں۔
یہ مجالس ذکر رسول، یہ مجالس فرمائش رسول پر عمل ہے، حکم رسول پر عمل ہے۔ اب جو لوگ آیت پڑھیں بات کہیں اور کی کہیں، آیت پڑھیں بات کہیں اور کی کریں تو حکم رسول پر عمل نہیں ہوگا۔ حکم رسول پر عمل جبھی ہوگا جب آیت بھی ہو، اہل بیت بھی ہوں۔ صلوات محمد علیہ، سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ محمد پر۔ ہم نے ایک آیت سے بات آپ کے سامنے شروع کی ہے، کما ارسلنا فیکم۔ تو یہ مجالس جہاں جہاں بھی ہو رہی ہیں، خالی اس میں پھر یہ بھی نہیں کہ ذکر حسین، اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ ذکر اہل بیت کا مقصد کیا ہے؟ مفہوم ذکر اہل بیت کیا اسماء اہل بیت کا رٹنا ہے اور دہرانا ہے؟ اگر اتنا بھی ہم کر لیں تو جب بھی ثواب ہے، نہیں متوجہ ہوئے؟ اگر ہم ان کے کردار، ان کے تعلیمات، ان کے تفصیلات میں نہ جا کر صرف یہ 5 نام ہی لے لیں تب بھی ثواب ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ بشرطے کہ آپ ان ناموں کی گہرائی تک پہنچیں تو، جو نام عرش پر لکھے ہوئے ہوں، جو نام ملائکہ کی زبان پر ہوں، جو نام وحی الہی میں ہوں، ان کا دہرانا ثواب نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ نام نہ ہوتے تو وحی الہی نہ آتی۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ نام نہ ہوتے تو وحی الہی نہ ہوتی۔ وحی کی بنیاد یہ نام ہے، وحی الہی کی بنیاد یہ نام اس لیے ہے کہ صرف وحی ہوتی عمل نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ ہمارا ملتفت مجمع، اگر صرف وحی ہوتی عمل نہ ہوتا تو فائدہ کیا تھا؟ فائدہ کیا تھا؟ وحی ہے عمل نہیں ہے۔ کون بتلائے عمل؟ اس نے کہا ہے میں خزانے مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو پیدا کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ دیکھیے آئیے بات کو سمیٹیں، اس پر پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اس آیت کی 3 لفظوں میں بات کریں جلدی جلدی۔ کما ارسلنا، یہ لفظ خود یہ بتلا رہی اس سے پہلے کچھ بات ہوئی ہے۔ کما جیسا کہ، ارسلنا ہم نے مرسل کیا، فیکم تم میں، رسولم منکم رسول تم میں سے۔ تو جیسا کہ لفظ کیا بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے ہی کچھ ہے، یہ اور یہ اور یہ جیسا کہ، یوں ہی ہوگی بات۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک لفظ کہہ کے خاموش ہو جائیے مطلب نہیں نکلے گا، لیکن کوئی استفہامیہ انداز ہو، کوئی پہلے سے جملہ ہو، کوئی پہلے سے بات ہو، اور آپ ایک لفظ کہہ کے خاموش ہو تو بات سامنے آ جائے گی۔ مثال کر دے چکا ہوں، ویسے یہاں سمجھیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کما جیسا کہ، اس 151ویں آیت میں جیسا کہ ہم نے مرسل کیا، اس کا مقصد یہ کہ سورہ البقرہ کی 150ویں آیت میں کچھ اور ہے بات، جو وہاں ہے اس کی تائید میں کہا جا رہا ہے جیسا کہ ہم نے یہ بھی کیا۔ تو پہلے کی آیت میں کیا ہے؟ کہیں بھی جاؤ اے رسول تم یا یہ سب لوگ قبلے کا رخ کریں، اور ہم نے وہاں تم کو نعمت تمام کی۔ جو لوگ ظالم ہیں وہ اس پر اگر روکتے ہیں تو وہ تم سے ڈریں، تم ان سے نہ ڈرو، اور ہم نے تمہیں ہدایت دی۔ یہ باتیں کر کے اب قرآن کہتا ہے جیسا کہ ہم نے تم میں رسول کو بھیجا۔ تو اس کا مقصد یہ جو پہلے کی نعمتیں ہیں ان کو یاد دلاتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے جیسا کہ ہم نے رسول کو بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، میں یہاں آپ سے بات کروں، ہم نے آپ کا بڑا خیال رکھا، آپ تشریف لائے، ہم نے آپ کو زحمت دی، ہم نے دروازے پر آپ کا استقبال کیا، ہم نے یہاں آپ کو بٹھایا، فرش بچھایا، بیان کر رہے ہیں
جیسا کہ ہم نے کل بھی کیا تھا. یہ جیسا کہ ان باتوں کے بعد کہہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کچھ اور بھی ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں نعمت دی, ہم نے تمہیں ہدایت دی, ہم نے تمہیں قبلہ دیا, ہم نے تمہیں کعبہ دیا, ہم نے تمہیں بتایا اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ ہم نے رسول بھی تم کو دیا. تو اس کا مقصد یہ ہوا یہ قبلہ, یہ کعبہ, یہ ہدایات, یہ نمازیں, یہ عبادتیں سب بعد میں ہیں, رسول پہلے ہے. صلوات محمد علیہ. بات کو آسان کرو, رسول پہلے ہے. کما ارسلنا تو تمام باتیں بعد میں ہیں. جناب وہاں آپ آ جائیے ادھر, اتنی بڑی شخصیت آپ وہاں کھولیں گے. آئیے, آپ کا مدرسہ ہے, آپ اس مدرسے کے ہیں. ایک اور صلوات سب مل کر محمد آیا. خیر, میں اس لفظی تکرار اور اس کی تشریح میں اور وقت آپ کا نہ لوں. بات بہت تیزی سے ختم ہوتا ہے. مشکل یہ کہ مجھے آگے کی بات بھی دیکھنا ہے. آئیے ہم یہاں دیکھیں, یہاں کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم. اب اسی بات کو کر لیں. یتلو کل میں آپ سے بیان کر رہا تھا, تلا اتباع, تلا ہو اتباعہ, تبعہ, اس نے تلاوت کی یعنی اس نے اتباع کیا. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اب چند باتیں ہیں. یتلو علیکم آیاتنا, پہلی بات گنتے جائیے. یتلو علیکم آیاتنا, تم پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرے, ایک بات. وَيُزَكِّيكُمْ, اور تمہارا تزکیہ نفس کرے, دو باتیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, تین باتیں ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, وہ سب تمہیں بتایا جو تم نہیں جانتے تھے, چار باتیں. اب آئیے ہم جلدی جلدی بات تمام کریں, اس لیے میرے ذہن میں ایک الجھن رہتی ہے کہ آگے کی مجلس کے وقت پر اثر نہ پڑے. یہ آج 50 سال سے ہم کرتے چلے آتے ہیں. آگے کی مجلس پر اثر نہ پڑے, اپنے وقت کے اندر بات ختم کرو, تھوڑا وقت دو. آئیے غور کیجیے. آپ 2890 سال, تقریباً 3000 سال اوپر آ جائیے, 100 سال کم, تقریباً 3000 سال پہلے, اس آیت سے 3000 سال پہلے, جیسا کہ ہم نے تمہیں رسول کو بھیجا جو یہ سب کرے گا, اس سے 3000 سال اوپر چلے. میں تاریخ کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ اس واقعے سے, اس حکم قرآنی سے 3000 سال اوپر چلیے. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ایک بندہ عبد, اس کے ساتھ اس کا بیٹا, دونوں ایک جگہ کھڑے میں. آپ کو تشویش میں نہ رکھوں, جگہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ ہے, جس کی بات اس آیت میں بھی 150ویں آیت میں ہے. یہی بات اتنی مدت اوپر 3000 سال پہلے, اور ایسے انبیاء کھڑے ہوئے. ان دونوں میں جس نبی کی بھی بات کروں پوری مجلس اسی وقت ختم ہو جائے, جو باتیں کہنا چاہتا ہوں رہ جائیں. ایک کا نام حضرت ابراہیم ہے, ان کے فرزند کا نام حضرت اسماعیل ہے. حضرت ابراہیم نے جو فرمایا, بیٹا ساتھ میں شریک ہے, دونوں مل کے نہیں کہہ رہے ہیں, ایک, کیونکہ آیت خود کہہ رہی ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, گھر بنائن کیا. اب کیا کہا؟ ربنا تقبل منا, خدایا اس کو قبول کر لے. ایک دعا ہو گئی. دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے پالنے والے ہم دونوں کو اپنے اسلام پر باقی رکھ.
کے بعد کیا دعا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اسی اسلام پر باقی رکھ۔ اب اس کے بعد کیا دعا ہے؟ تیسری آیت یہی میں فوراً کیا دعا پیش کر رہی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پڑھنے والے جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہماری ذریت میں ایک گروہ کو ہمارے اسی اسلام پر باقی رکھ، اسی گروہ کے اندر سے ایک کو رسول بنا کر بھیج۔ وہ رسول کیسا ہو؟ یتلو علیہم آیات کا، جو ان پر تیری نشانیوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو تزکیہ نفس کرے۔ 3000 سال بعد جو خانہ کعبہ کے قریب قرآن کی اس آیت کو رسول پیش کر رہے ہیں، پڑھنے والے جو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے اس رسول کو بھیجا جو تم کو تلاوت ہمارے آیات کی تلاوت کرے گا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، اور وہ سب کچھ بتائے تم نہیں جاؤ، تمہارا تزکیہ نفس کرے گا۔ جے لفظیں اس آیت پہ اتنی ہی لفظیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں۔ میں ایک بہت آسان سی بات تاکہ میرے مجمع میں ہر شخص سمجھ جائے، مثال کے طور پر پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ جس منصب پر ہم ہیں، جو اسلام ہمارے پاس ہے، وہ توجہ کیجیے گا، یہی اسلام ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو دے، اور انہی میں سے ایک کو رسول بنا دے۔ اب یہ بتلائیے کہ حضور حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ اگر دعا قبول ہوئی تو بہت سے لوگ کہیں گے اب ان کی ذریت میں جتنے تھے سب اسلام پر، اور کیسے پہچانے کہ ان میں سے کون ہوگا نبی؟ غور کیجئے گا، میں اس مدرسے میں بیٹھا ہوا ہوں، جامعہ ناظمیہ کے اس ہال میں بیٹھ کر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب مجھے یہاں چنا گیا پرنسپل کی حیثیت سے کہ آپ یہاں کے صدر مدرس ہیں، تو یہ بتلائیے کہ کسی بھی درسگاہ کا جب اسٹاف ہوتا ہے تو اس اسٹاف کے اندر ترقی دے کر جب کسی کو سربراہ ادارہ یا پرنسپل یا عمید بنایا جائے تو کیا پورے اسٹاف میں سے بنایا جائے گا؟ بہت توجہ کیجیے، پورے اسٹاف میں بنایا جائے گا، یا اگر درسگاہ ہے تو تدریسی عملہ ہوگا، تدریسی یا غیر تدریسی دونوں ہوں گے، جو رنگ کر رہا ہے، جو باورچی خانے میں کھانا پکا رہا ہے، جو کچھ چوکیداری کر رہا ہے، اور جو پڑھا رہے ہیں، سب کو ملا کر انتخاب ہوگا، یا ان کو الگ کر دیا جائے گا؟ جو آ کے صفائی کر کے جا رہا ہے اس کو الگ کیا جائے گا، جو پڑھانے والا عملہ ہے اس میں سے انتخاب ہوگا۔ جب پڑھانے والے عملے میں سے انتخاب ہوگا تو صرف ایک سوال ہے، جس کو پرنسپل بنا دیا گیا کیا اس کے علاوہ باقی تدریسی عملہ ناقابل ہے؟ قابل دونوں ہیں، اس کے اندر سے ایک کے حوالے انتظام ہو گیا ہے۔ متوجہ آپ؟ جب کسی سربراہ ادارہ کا انتخاب ہوگا تو ایک گروپ کے اندر سے ہوگا، ایک گروہ کے اندر سے ہوگا، اس گروہ میں جس کا انتخاب ہو گیا اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی، لیکن جو باقی گروہ رہ گیا وہ ناقابل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ میری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اسی پر قرار دے اور اسی میں سے ایک کو نبی بنا۔ اب ایسا گروہ ہونا ضروری ہے جو اپنی قابلیت صلاحیت میں برابر سرابر کا ہو، لیکن ذمہ داری ایک کے حوالے کر دی جائے۔ تو مجھے یہ بتلاؤ کہ 3000 سال کے بعد جو گروہ سامنے آیا جس میں دعا ابراہیمی قبول ہوئی، کیا سارا گروہ اس قابل ہے؟ ماننا پڑے گا ابو جہل، ابو لہل، ابو سفیان جیسوں کو الگ کرو، عبد المطلب، ابو طالب جیسوں کو ساتھ میں کرو۔
صلوات محمد وآل محمد. غلط کرو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس کا انتخاب ہو گیا اس گروہ کے اندر سے جس گروہ کو اس قابل سمجھا جائے، جس گروہ کو اس قابل سمجھا جائے اس کے اندر سے اگر انتخاب ہو گیا تو بے شک یہ ممتاز، لیکن ان کو بھی ناقابل نہ سمجھو. کم سے کم کسی کے ایمان کی سند پیش کرنے سے پہلے یہ تو پہچاننے کی تمیز حاصل کر لو کہ گروہ کون سا ہے. اب اگر کوئی ابو طالب کا ایمان نہ سمجھا تو ابراہیم کی دعا ہی نہیں ایک صلوات محمد وآل محمد. حضرت ابراہیم کو پہلے سمجھو. ذرا سمجھانے کی بات آگے بڑھاؤں، معاف فرمائیے گا، آپ سے نہیں بات ہے، یہ مجمع تو ایک جملے کو سمجھ جاتا ہے. جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہم پر ہماری نظر رہتی ہے اس بات پر. ہم جب پڑھایا کرتے تو یہاں ہم سے کہا جاتا تھا مولانا ان کو سمجھ کے پڑھائیے گا، یہ گمہ ذہن رکھتے ہیں. یہ گمہ ذہن کیا ہوتا ہے؟ چوٹ لگاتے جائیے، چوٹ لگاتے جائیے، نہیں سمجھ میں آئے آتے کہ ٹوٹ جائے گا. تو بہت سے ذہن ایسے ہی ہے، قرآن پڑھاتے رہیے پڑھاتے رہیے پڑھاتے رہیے. صلوات محمد وآل محمد. پڑھاتے رہیے. آئیے سمجھیں پہلے حضرت ابراہیم کو سمجھ لیجئے. کل آپ اودھ نامے میں ہمارا مضمون پڑھیں گے ہر جمعے کو. کل 22ویں قسط ہے، 21 قسطیں ہم لکھ چکے ہیں اب تک. ماہ رمضان میں روز ہوتی تھی، ماہ رمضان کے ہر جمعے کو ہے. اب کل 22ویں قسط ہے، حضرت ابراہیم پر ہے. اس میں جو کچھ اور ہے، لیکن اس کی ایک چیز آپ سے عرض کر دوں اس مجمع کے سامنے، جو ہماری اپنی تحقیقات کے مطابق باتیں ہیں وہ عرض کر رہا ہوں. جہاں تک آواز جائے یہ بتلائے مجھے بہت جاننے والے لوگ حضرت ابراہیم کی ولادت کہاں ہوئی تھی. حضرت ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ مصر میں، لبنان میں، روم میں، کہاں؟ اپنے مجمع کے اطمینان کے لیے کہہ دو. یہ دعا کہاں کر رہے ہیں؟ وہ ایک ذریت میں، میری ذریت میں ایک گروہ ایسا دے. دعا کہاں کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کے پاس، حجاز، مکہ، وہاں دعا کر رہے ہیں. خود کہاں پیدا ہوئے؟ امام حسین اور اسلام میرا موضوع ہے. حضرت ابراہیم کی ولادت ایک ایسی ٹرینگل والی، مثلث والی جگہ پر ہے جس کے ایک طرف حلہ ہے، ایک طرف کوفہ ہے، ایک طرف کربلا ہے. سمجھے آپ؟ حضرت ابراہیم کی خود حضرت ابراہیم کی ولادت میں نام لوں گا ابھی. یہ بغداد سے آپ حلہ ہوتے ہوئے کربلا آئیے. میں جا چکا ہوں، اس جگہ جا چکا ہوں. ہمارے دوست، اچھے دوست، نام میں کبھی کبھی لے لیا کرتا ہوں، بیمار ہے، خدا ان کو شفا دے، مولانا علامہ طالب جوہری صاحب. علامہ طالب جوہری نجف میں ہم لوگ ساتھیوں میں تھے. ایک مرتبہ انہوں نے بہت تعریف کی اس جگہ کی. نام بتاؤں؟ بابل، جس کو بیبلون کہتے ہیں. بابل کی بہت تعریف کی. چلیے مولانا ایک وقت وہاں چلا جائے. ہم کہیں یہاں نہیں جاتے آتے تھے، لیکن اس جگہ کی ایسی انہوں نے تفصیلات بیان کی کہ شوق ہوا میں چلیں. تو دونوں آدمی ساتھ گئے. ایک دفعہ ساتھ گئے، ایک دفعہ میں اکیلا گیا.
راستے میں آپ اتر جائیے اس جگہ پر اور پھر اندر جنوب کی طرف دور دور بہت دور چلے جائیے کوئی سواری کر کے یا پیدل. وہ جگہ آتی ہے جس کو بابل کہا جاتا ہے, بیبلون کہا جاتا ہے. انگلش میں بیبلون, عربک میں بابل, آپ اردو میں بابل. یہ وہ بابل نہیں جو یہاں لوگ سمجھا کرتے ہیں, اس جگہ کا نام ہے. اس کے باہر ایک بورڈ لگا رہتا تھا, انکانکرڈ وے, غیر مفتوحہ راستہ. اندر جائیے, جتنی اونچی آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ اونچی بہت موٹی چوڑی دیوار چلی گئی ہیں, 2 دیواریں. خندق ہے یہ بیچ میں, بہت دور تک یہ خندق پر صفائی ہوتی رہتی ہے, کھدائی صفائی. یہ پوری جگہ وہ ہے جس کی بلندی پر نمرود بیٹھا کرتا تھا بادشاہت کے ساتھ. اس نمرود کو ہم اور آپ نمرود کہتے ہیں. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فارسی زبان میں بھی ایرانی لوگوں کے درمیان اس کا نام کیا ہے. ایرانیوں کے نزدیک اس کا نام کیکاؤس ہے. کیکاؤس نام سب جانتے ہیں. یہ نمرود اس بلندی پر بیٹھتا تھا اور اس خندق میں وہ کھیل تماشے ہوتے تھے جس میں زندگی اور موت کی لڑائیاں. جب وقت آیا کہ حضرت ابراہیم کو اس نے آگ میں ڈالنا چاہا تو اسی خندق میں آگ سلگائی گئی. شاید ایک حصے میں, اسی خندق کے ایک حصے پر آگے بڑھ کر اگر آپ جائیں گے تو ایک بلڈنگ نظر آئے گی. اس بلڈنگ کے اندر وہ آثار جو نمرود کے وقت کے کھود کر نکال کے رکھے جاتے ہیں. دنیا کے سیاح وہاں جا کر دیکھیں گے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے, سب اس زمانے کے آثار. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کی حکومت, اس کی طاقت, اس کی قوت اتنی تھی, اس کا دائرہ سلطنت ہمارے ہندوستان تک تھا نمرود, اور ادھر روم تک تھا, تیسرے مراکش تک تھا جس کو مغرب کہا جاتا ہے, جہاں کا بڑا مشہور سیاح ابن بطوطہ ہندوستان بھی آیا ہے, امروہے تک بھی گیا ہے, اس نے اپنی سفارت ذکر کیا ہے. ابن بطوطہ مراکش, مغرب جس کو کہتے ہیں ہم لوگ, یہ سب اس کے دائرے سلطنت میں تھا. اس نے خواب دیکھا, میں ان تفصیلات میں جاؤں تو بڑا وقت ختم ہو جائے گا, بہت جلدی وقت ختم ہو جائے گا. خواب دیکھا, وہ خواب وہاں سب چھوڑتا ہوں, تقریباً وہی منظر جو فرعون نے دیکھا تھا. اس کے دور حضرت موسیٰ کی بات بعد میں, وہی پورا منظر اس سے پہلے نمرود نے خواب میں دیکھا, ایک ستارہ, اور اس کے بعد باقی تفصیلات. تعبیر مانی, جس دربار کو سجا کر بیٹھتا تھا وہاں 400 سونے کی کرسیاں ہوتی تھیں. 400 سونے کی کرسیاں, اس پر سردار لوگ بیٹھتے تو زیادہ تر منجم, یہی سب اس کے اوپر جادوگر, منجمین. اب اس کے دور میں یہ سب تھا, یہ بڑا جادوگر, یہ چھوٹا جادوگر. یوں کہہ لیجئے کہ عرب کا وہ پورا ماحول جادوگروں کے زیر اثر تھا. اور اس تمام سحر و ساحری کو توڑا کس نے؟ اسلام نے. اسلام نے اسے باطل کیا. خیر, اس کو تعبیر ملی کہ ایک ایسا شخص بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو اور تمہاری زندگی کو ختم کر دے گا. اس نے وہی سارے آثار اختیار کیے کہ بچہ آنے نہ پائے. لیکن حضرت ابراہیم کی ولادت جب ہوئی اور پرورش جب ہوئی تو اسی لیے شہر سے باہر ایک غار میں تشریف لائیے. کیونکہ میں بعد میں کوئی مرثیے کے بند پڑھوں گا. حضرت وحدہ ادھر سامنے سرکار آگے, ماشاءاللہ. آپ بعد میں کچھ مرثیے کے بند پڑھوں گا, میں نے وعدہ کر رکھا ہے, تو وہ آپ کے سامنے بغرض اصلاح پیش ہوں گے. بالکل حق آپ کو ہے, ہم تو سنائیں گے. آئیے ایک صلوات محمد علیہ وسلم. بات تفصیلی ہوتی جا رہی, وقت کم ہے میرے پاس. میں اتنا کہوں کہ حضرت بہت جلدی ختم کروں گی بات, سارے تفصیلات پھر کبھی بات ہوں. حضرت ابراہیم کو باہر جس غار میں پرورش کیا گیا, بڑی سننے کی بات ہے. ان کی مادر گرامی تاکہ یہاں یہ خطرے سے محفوظ رہیں, وہیں ولادت, یہ سب بابل کے قریب, یعنی کوفہ, کربلا, ہلا, اس کے بیچ میں یہ جگہ ہے بابل, بیبلون.
جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت اور پرورش. میں ایک جملہ کہہ گئی یہاں تو بات کام کر لوں کہ اندازہ کرو حضرت ابراہیم کی ولادت کہاں ہوئی اور آگ میں کہاں پھینکے گئے. جہاں ولادت وہیں یہ سارے مصائب. اور جب نکل کے یہاں سے آگے بڑھے بچپنے سے 100 سال کا سن آیا تو مکے میں آگے خانہ کعبہ کو امن کی جگہ حکم الہی پر بنایا. اب رشتہ پہچانو کعبے کا کربلا سے. کربلا مصائب کی جگہ ہے, کعبہ اس کے نتیجے میں امن کی جگہ ہے. ابراہیم کی ولادت, حضرت ابراہیم کی ولادت کربلا کوفے کے قریب, امام حسین کی ولادت مکہ مدینے میں. یہاں سے جد وہاں گئے, وہاں سے ذریت یہاں آئی, انہوں نے دعا وہاں جا کے مانگی, دعا کی قبولیت کربلا میں ہوئی. صلوات محمد وعلى محمد. اور حضرت ابراہیم کی مادر گرامی جب ایک وقت آئی غار میں پتھر ڈھانکا, وہ سارے تفصیلات چھوڑتا ہوں پھر کبھی بات ہوگی. جب آئیں تو کیا دیکھا, یہ بہت بیان کرنے کی بات ہے اور سننے کی بات ہے. آئیں تو کیا دیکھا, بالکل کم سن ہے حضرت ابراہیم, اپنی 2 انگلیوں کو چوس رہے ہیں. 2 انگلیوں کو دہن میں ڈال کر 24 گھنٹے 36 گھنٹے کے بعد ماں چلوں اس غار میں چل کے دیکھوں میرے بیٹے کا کیا حال ہے. کچھ غذا تو ملی نہیں, میں تو وہاں ہوں تاکہ پہچانا نہ جائے, پکڑے نہ جائیں, مارے نہ جائیں. آئیں تو دیکھا 2 انگلیوں کو چوس رہا ہے ان کا فرزند. ایک سے دودھ جاری ہے, ایک سے شہد جاری ہے. صلوات محمد وعلى محمد. یہ سن لیا آپ نے, خاصان خدا جن کو اللہ منتخب کر لیتا ہے ان کے اوپر تعجب نہ کرنا. کسی کی انگلیوں میں قوت ہے, کسی کی نظر میں قوت ہے, کسی کے سامنے میں طاقت ہے, کسی کی زبان میں قوت ہے, الگ الگ ملے گا. ایک ہی جگہ ڈھونڈو تو آنکھیں عین اللہ ہے, پہلے جنب اللہ ہے, نفس اللہ. صلوات محمد وعلى محمد. صلوات محمد وعلى محمد. ہم بات کو مختصر کریں. حضرت ابراہیم کی انگلیوں میں یہ طاقت. صحیح بخاری 787 نمبر کی حدیث دیکھو. بہت سی حدیث ہیں, بہت سے حدیث میں 3 بیان کرتا ہوں. ایک جگہ زورا, حضور حدیبیہ سے پلٹ رہے, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت, وضو کے لیے پانی نہیں ہے. فرمایا ایک ظرف لے آؤ. ایک کھلے منہ کا پانی کا ظرف لا کے رکھ دیا گیا. صحیح بخاری پہلی روایت انس سے, حضور نے اپنی 2 انگلیاں اس ظرف میں رکھ دی جو کھلے منہ کا ظرف ہے. توجہ کرنا, 2 انگلیاں اس ظرف میں رکھ دی. امام بخاری اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حضور کی 2 انگلیوں کے درمیان سے چشمہ جاری ہوا. انس نے روایت کو تمام کیا یہ کہہ کر کہ ہم سب لوگوں نے اس پانی سے وضو کر لیا. پوچھا کتنے لوگ تھے, کہا 70-80 سے کم تو نہ ہوں گے. دوسری روایت اب یہ قتادہ سے ہے کہ حضور نے ظرف میں انگلیاں رکھی اور لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا, سیراب ہونا شروع کیا. پوچھا کتنے لوگ تھے, کہا کم سے کم 300 آدمی تھے. اب تیسری روایت ابن عباس سے سنیے گا, وہی صحیح بخاری. لوگ پریشان ہیں کیا کریں, کہ پھر وہی بات ہے, ظرف رکھا گیا, حضور نے اپنی 2 انگلیاں ظرف میں رکھی, پانی جاری ہوا. پوچھا کتنوں نے وضو کیا, کہا اگر چاہتے تو 1,00,000 انسان بھی ہوتے تو وضو کر لیتے, ہم تو صرف 1500 تھے. صلوات محمد وعلى محمد. بات تمام کر رہا ہوں, ذرا غور کرو. حضرت ابراہیم انگلیوں کی طاقت, حضرت داؤد جب چاہا لوہے کو نرم کر دیا, انگلیوں کی طاقت. حضور ظرف میں انگلیاں رکھ دی, چشمہ جاری ہو گیا. جب
حضور کے اس معجزے کے قائل ہو. اگر کسی کی انگلیاں پانی جاری کر سکتی ہیں تو اسی کا وسیع اگر انگلیوں سے دروازے کو بلند کر لے. بات کو تمام کر رہا ہوں. حضور کی 2 انگلیوں کے طفیل کم سے کم 15 سیراب ہوئے، 1500 سیراب ہوئے. تو ان کا وسیع وہ ہوگا کہ اس کی انگلیوں کے طفیل اگر کوئی دروازہ پل بنا دیا جائے کسی خندق پر تو ویسے ہی اتنے افراد کی نجات کا سبب بنے گا. اب یہاں سے پہچان لو جب خیبر کی خندق کو بغیر علی کے پل بنائے ہوئے پار نہ کر سکے تو پل صراط بغیر علی کے کیا پار. سب مل کر صلوات محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ میں خیبر پر بات نہیں کر رہا ہوں، خالی آپ کو میں نے اس دلیل میں بات کہی کہ انبیاء ہمارے آپ کے مولا کو لوگوں نے دیکھا، کیونکہ روایت میں بچپنے میں دیکھے وہ بیان کر رہا ہوں. ہمارے آپ کے مولا کو لوگوں نے دیکھا زرہ کی کڑیاں جو بڑی ہوئی ان کو انگلیوں سے ٹھیک کر رہے ہیں. جو زرہ لوہے کی زرہ کی کڑیاں جو بڑی ہوئی ہیں ان کو انگلیوں سے توڑ کے ٹھیک کر رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا مولا یہ تو حضرت داؤد کے لیے معجزہ تھا، یہ معجزہ تو حضرت داؤد کے لیے تھا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. جواب دیا بنا الن اللہ الحدید علی داؤد. کیا بات کر رہا ہے، داؤد کے لیے بھی لوہا ہماری وجہ سے نرم ہوا تھا. ہم امام حسین کو اور اسلام کو بس بات تمام کریں تاکہ آگے کی مجلس پر اثر نہ ہو. امام حسین اور کربلا اور اسلام. میں یہاں آج کے دن کے لیے کچھ دیکھ کے آیا کرتا ہوں ہمیشہ آپ کے سامنے. آج کے دن کے لیے بھی کچھ دیکھ کر آیا ہوں تاکہ اس موضوع کی مطابقت سے ایک بات سامنے جائے. جو لوگ کربلا، ذکر حسین، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ روزے پہ جانا، یہ قبر پہ جانا، یہ سب کرنا، تعزیہ بنانا، یہ سب کرنا. اعتراض کریں آپ. اعتراض 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اور ایک کسی کی توہین کرنے کے لیے. بس کا دھیان رہے کہ سمجھنے سمجھانے والی بات ہے کہ تحقیر اور توہین والی بات ہے. ہمیں یہی اختلاف ہے. آپ ہمارے ساتھ جب بات کریں، میں اس پر ایک مثال دے رہا ہوں. موصل کا رہنے والا ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا. وہاں کے حاکم کا نام اس وقت تھا مقلد یا مقلد. اعراب نہیں لگے اس لیے میں دونوں طرح پڑھ سکتا ہوں. مقلد یا مقلد ابن مسیب وہاں کا حاکم تھا. اس نے ان کو یہ وہاں ملنے گئے خدا حافظ کرنے کے لیے، میں یہاں آیا ہوں حاکم سے مل لوں، گئے خدا، تو اس نے ان کو الگ لے گیا، تنہائی میں لے جا کے بات کی. ایک بات تم سے کہہ رہا ہوں، اس پر عمل کرنا. نہیں کرو گے مجھے خبر ہوئی بعد میں، یا اس کو کسی سے مت کہنا، کہہ دیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، قتل کر دوں گا. کسی سے نہ کہنا. ہاں
میری فرمائش یہ ہے کہ جب مدینے واپس جانا تو قبر رسول تک جانا اور جا کر میری طرف سے کہہ دینا جیسا چاہا آپ نے کیا، یہ وہی ہے، آپ نے سب بتایا، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہے نا ذہن؟ آپ نے سب بتایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں، تو وہی انداز اس نے وہاں کہنا سب بتایا آپ نے، اور اب آپ نے یہ بھی جاتے جاتے دنیا سے کہہ دیا کہ میری قبر تک آنا، تو لفظیں اچھی نہیں تھی جو اس نے کہیں، یہ کہہ دینا۔ یہ پہنچا قبر پر کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، یہ نہیں ہے کسی کی بات کا نقل کرنا، میں اس کا قائل نہیں ہوں، مگر اس نے کہہ رہا ہوں، باتیں کہہ دی۔ گھر گیا، سو گیا، نصف شب، بات تمام کرو، نصف شب خواب میں دیکھا حضور سامنے ہے، مولا علی بھی ساتھ میں ہے، تلوار کمر سے لگی ہوئی ہے، سامنے ایک شخص سفید چادر اوڑے سو رہا ہے۔ حضور نے اے ابن مسیب، اے موسلی، یہ چادر ہٹا سر سے، ہٹائی، پہچانتا ہے اس کو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں پہچانتا ہوں، یہی مخلد ابن مسیب۔ بس اتنا فرمایا اے علی اسے قتل کر دو۔ اسی عالم میں مولا نے تلوار نکالی، قتل کر دیا، تلوار اس کی چادر سے صاف کی، اس کی آنکھ کھلی، گھبرایا خوف زدہ، اپنے ایک دوست کو سب بیان کیا، ایسا ایسا ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد، ایک دن دو دن بعد، یہ پھر وہاں گیا، جب وہاں پہنچا تو جا کے اس نے معلوم کیا، معلوم ہے وہ مخلد ابن مسیب کو قتل کیا جا چکا ہے۔ تلاش کرتا اپنے دوست سے کہا چلو چل کے مزید تحقیق کریں، جو خواب دیکھا تھا کیسا ہے۔ غسال کے پاس گئے، پوچھا تم بتا سکتے ہو کہ اس کے آخر وقت سب کیا تھا؟ کہا یہ کہا وہ چادر کہاں ہے؟ کہا ہے میرے پاس، کہا لے کے آؤ۔ چادر جب لائی گئی تو دیکھا ویسے ہی خون صاف کرنے کا نشان۔ حضور نے بتلا دیا کہ میری قبر کے لیے بھی اگر تم نے کوئی بے احترامی کی بات کی تو بچائی بچ نہیں سکتے ہو، جس کو میں اپنا جز کہوں، اپنا حسین کہوں، احتیاط کرنا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ آج کے دن حضور عرض کیا کرتا ہوں، کل میں نے تھوڑا بیان کیا زیادہ، اسی بات کو بیان کر لوں۔ وقت وہ آیا کہ میرا اور آپ کا مظلوم امام مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے جیسا کہ وعدہ ہے چند بند اس موقع کے پڑھوں گا، اور صرف اس لیے کہ ہم اور آپ مصاب ہو سکیں۔ یہ آج کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے حضرت میر انیس کے کلام میں سے، کربلا کے لیے مدینے سے رخصتی۔ یقین کرتا ہوں جہاں جہاں لوگ سنیں گے مصاب ہوں گے۔ جو میرے سلسلے میں مصائب پڑھا کرتا ہوں آج کی تاریخ وہی ہے، وہی سب بات ہے، لیکن اس کو جس طرح میر انیس کہیں، ہاں جہاں پر ان کی بات تمام ہو گئی ہے وہاں پر بات تمام نہیں ہے۔ میں بڑا بول رہا ہوں ان کے مقابلے، لیکن انہوں نے جہاں پر تمام کر دی اس کے آگے چند جملے میں بیان کروں گا، بات وہاں پر تمام نہیں ہے۔ کنعان محمد کے حسینوں کا سفر ہے، خورشید لقا زہرا جبینوں کا سفر ہے، چھٹتا ہے وطن گوشہ نشینوں کا سفر ہے، ایک دن کا نہیں کوچ مہینوں کا سفر ہے،
گلرو چمنے دہر سے جانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے کو چلے، گھر چھوڑ کے جنگل کے بسانے کو چلے۔ بس تمہیدی جملہ بند اتنا ہی، کہیں کہیں کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، برپا ہے مدینے میں تلاطم کئی دن سے، ہے راحت و آرام و طرب گم کئی دن سے۔ میں یاد کر دوں، میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، بس ابھی پڑھ رہا ہوں۔ کہیں کہیں میں نے نشان دیکھا کہ یہ آپ کو سنا دوں، اور میں نے نشان لگا دیا کنارے، بس اسی حساب سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ برپا ہے مدینے میں تلاطم کئی دن سے، ہے راحت و آرام و طرب گم کئی دن سے، جو گھر میں ہے ہر گھر میں ہے ایک شور و تلاطم کئی دن سے، منہ ڈھانپے ہوئے روتے ہیں مردم کئی دن سے، وہ غم ہے کہ آرام کا جویا نہیں کوئی، راتیں کٹی کئی گزری ہیں کہ سویا نہیں کوئی۔ اور سب چھوڑتے ہوئے چل رہا ہوں۔ کہتے ہیں جوانان مدینہ یہی رو کر، کہتے ہیں جوانان مدینہ یہی رو کر، اب ہم سے بچھڑ جائیں گے ہے علی اکبر۔ بیتاب ہے احباب علمدار دلاور، بیتاب ہے احباب علمدار دلاور، روتا ہوا گرتا ہے کوئی آ کے قدم پر، ہر مرتبہ اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں عباس، چھاتی سے ہر ایک دوست کو لپٹاتے ہیں عباس۔ یہ حضرت عباس کا، اور حضرت زینب سب کہتے ہیں زینب سے کہ شاہ کی شہدا، کس طرح کے خط آئے، یکایک یہ ہوا کیا، پانی کی کمی، گرمی کے دن خوف کا رستہ، وہ دھوپ پہاڑوں کی، وہ لو اور وہ صحرا، کیا سوچ کے اس فصل میں شبیر چلے ہیں، بچوں پر کرو رحم کے نازوں کے پلے۔ باتیں یہ بھی تھیں کہ شہ بیرو پر آئے، دیکھا رخ ہمشیر کو اور اشک بہائے، ماں بیٹھی تھی سغرا کو جو چھاتی سے لگائے، روتے ہوئے تشریف شہ دی وہی لائے، بیٹی شہ زیجا کی تعظیم کو اٹھی، بستر سے عصا تھام کے تسلیم کو اٹھی۔ جلد اس کے قریب آ کے یہ کہنے لگے حضرت، جلد اس کے قریب آ کے یہ کہنے لگے حضرت، بیٹھو کہ ابھی اٹھنے کی تم میں نہیں طاقت، ایک ذوف کی تصویر ہو آتی ہے نقاہت، کیوں رات کو کیسی رہی بی بی کی طبیعت، شب میں تپ میں جو کراہی تھی تو گھبرائے تھے سغرا، بے ہوش تھی تم شب کو جب ہم آئے تھے سغرا۔ بیچ باتیں چھوڑتے ہوئے انداز کرو، میرانیس اس کلام کا اعجاز ہے، کیفیت ہے۔ کیوں روتے ہو بابا، یہ افضال سغرا جواب دے رہی، کیوں روتے ہو بابا، یہ تردد کی نہیں جا، سب سہل ہے، کچھ مجھ کو نہیں ہونے کی ایزا، پہلے سے کہہ دیتی ہوں، پہلے سے کہہ دیتی ہوں اے سید والا، میں خانہ ویراں میں نہیں رہنے کی طرح، اب روح میرے جسم میں گھبراتی ہے بابا، ان باتوں سے کچھ بوئے فراق آتی ہے بابا۔ مولا نے جواب دیے، اور جواب کے بعد کی بات سنیے، تھوڑے ہی دنوں ہوئے گی کنبے سے جدائی، پردیس سے آ کر تمہیں لے جائیں گے بھائی، کی مجھ سے نگر کوفے کی خلقت نے برائی، ممکن ہے کہ میں اور نہ کروں وعدہ وفائی، خوش ہوں گا تم اب دل پہ اگر جبر کرو گی، مر جاؤں گا جب میں تو نہ کیا صبر کرو گی۔ سغرا نے کہا آپ کی باتوں کے میں قربان،
تم جان بچا لو کہ میں لوٹی ہوں پھوپھی جاؤں. جناب زینب سے آئی, بیٹی ہو علی کی, میری مشکل کرو آسان, جیتی رہی سغرا تو نہ بھولے گی یہ احسان, کچھ بات بجز گری اور زاری نہیں کرتی, اب ماں تو سفارش بھی ہماری نہیں کرتی. میں آج کی تاریخ آپ کے سامنے حضرت سغرا کے بارے میں کوئی بیان کرتا تھا, لیکن اس کو میں نے انتخاب کر لیا ہے, عرض کر رہا ہوں. کیا خلق میں لوگوں کوئی ہوتا نہیں بیمار, ہے کون سی تقصیر کہ سب ہو گئے بیزار, زندہ ہوں میں مردے کی طرح ہو گئی دشوار, کیوں بھاگتے سب مجھے ہے کون سا آزار, حیرت میں ہوں باعث مجھے کھلتا نہیں اس کا, حیرت میں ہوں باعث مجھے کھلتا نہیں اس کا, وہ آنکھ چرا لیتا ہے منہ تکتی ہوں جس کا. رونے کا ادھر غل تھا کہ فضا یہ پکاری, تیار ہو ناموں سے محمد کی سواری, دروازے کے نزدیک ہے زینب کی ہماری, کیا دیر ہے اب اے اسد اللہ کی پیاری, ہر بار قناتوں کے قریب آتے ہیں عباس, اب جلد سواری ہو یہ فرماتے ہیں عباس. شبیر نے رو کر کہا لو جاتے ہیں سغرا, جلد آتے ہیں یا خود تمہیں بلواتے ہیں سغرا, ہم سب تیری تنہائی کا غم کھاتے ہیں سغرا, جہاں اپنی نک ہونا تمہیں سمجھاتے ہیں سغرا, قربان پدر آب و غذا ترک نہ کیجو, بڑھ جائے گا آزار دوا ترک نہ کیجو. سغرا کو نقاہت سے نہ تھی طاقت گفتار, اٹھی کئی بار اور گری در پہ کئی بار, جس ناقے پر تھی بانوئے دلشاد و دل افگار, اس ناقے کے پاس آ کے یہ چلائی وہ بیمار, قربان گئی آخری دیدار دکھا دو, اماں مجھے اصغر سے پھر ایک بار ملا دو, اماں مجھے اصغر سے پھر ایک بار ملا دو. مستر ہوئی یہ سن کے سخن بانوئے بے پر, پردے سے جگر بند کا منہ کر دیا باہر. بس آخری بند سلسلے کا. مستر ہوئی یہ سن کے سخن بانوئے بے پر, پردے سے جگر بند کا منہ کر دیا باہر, بیٹی سے کہا دستے پسر ماتھے پر رکھ کر, لو آخری تسلیم بجا لاتے ہیں اصغر. وہ زرد ہے, وہ زرد ہے, رخسار پہ آنسو بھی بہے ہیں, یہ نرگسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہاں انہوں نے اس بات کو تمام کیا, اور میں اتنا عرض کر دوں آپ سے, قافلہ جانا چاہتا ہے فاطمہ صغرا کی طرف, بقوال میر انیس رباب نے حضرت علی اصغر کو باہر کیا کہ دیکھ لیں. صغرا نے ہاتھ بڑھا دیے. عرض کروں آپ سے, بہن نے ہاتھ بڑھائے, بھائی نے بہن کے چہرے کو دیکھا, خود بھی ننھے ننھے ہاتھ بڑھائے اور بہن کے گلے سے لپٹ گئے. صغرا نے بھائی کو لیا, پلٹ کر اتنا کہا, اب میں اپنے جانے کی کوئی عزت نہ کروں گی, آپ سب کو اختیار جائیں, لیکن میرے بھائی کو میرے پاس چھوڑ دیں, میں اسے پرورش کر لوں گی. ہوتے ہوتے خبر امام تک پہنچی. کیوں؟ فاطمہ صغرا نے یہ شرط لگا دی, زبرن میری آغوش سے, میری گود سے میرے بھائی کو نہ لیا جائے. لوگ بلائیں, جس کے پاس علی اصغر چلے جائیں, مجھے اعتراض نہیں. ایک ایک بیوی نے کوشش کی, علی اصغر کسی کے پاس نہیں جاتے, یہاں تک کہ میرا اور آپ کا مظلوم امام قریب آئے, مانگا فاطمہ صغرا سے علی اصغر کو, وہی جواب بیٹی نے دیا. اب کیا کرے امام, جھک کر اپنے بچے کے کانوں میں کچھ کہہ دیا. شاید اتنا فرمایا ہوگا, علی اصغر کربلا میں فہرست شہداء, تمہارے
زین نامکمل رہے گی. بھائی مرتبہ معصوم نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا, اپنے بابا کا چہرہ دیکھا, بہن کی گود سے ہاتھ بڑھا دیے بابا کی طرف. امام نے آغوش میں لیا, ہماری کے سپرد کیا, ہماری میں سپرد کیا. صغرا کو زمین پر بیٹھ کر تسلی دی. بیٹی آغوش پہ بیٹھ کر روتے روتے غش کر گئی. امام نے کنیزوں کے حوالے کیا, صغرا کو سنبھال کر لے جاؤ. قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا. آخری کلمے عرض کر دوں. صغرا کی آنکھ کھلی, دیکھا صحرا تو ہے, گرد اڑ رہی ہے, قافلہ جا چکا ہے. مدینے میں گھر میں واپس آئی, آ کے گھر میں بیٹھی. ایک مرتبہ نظر اٹھی, وہاں علی اکبر بیٹھتے تھے, وہاں زینب بیٹھی تھی. چیخ کر روئی, بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ بابا اپنی بیٹی کو کس پر چھوڑ کر گئے؟ یا امتی زینب جاؤ.